ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 کی تلاوت کی اور نبی مہربان آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی قرات بھی کی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں سارے انسانوں کو خطاب فرمایا. یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، در حقیقت تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے. یہ نصیحت کیا ہے؟ اس نصیحت کے بارے میں رب کریم نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ صرف نصیحت نہیں ہے بلکہ وہ شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے ان ساری بیماریوں کے لیے جو تمہارے دلوں سے متعلق ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، جو فکر کی بیماریاں ہیں، ان ساری بیماریوں کے لیے شفا بھی یہ نصیحت ہے. وَهُدًى، اور یہ ہدایت بھی ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے متعلق یہ بات ذکر فرما رہے کہ انسانوں، تم عرب کے رہنے والے انسان ہو، تمہارے لیے ہدایت ہے. تم عجم کے رہنے والے انسان ہو، تمہارے لیے ہدایت ہے. کوئی کالا ہے یا کوئی گورا ہے، کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے، نصیحت کی تلاش میں اگر ہے، ہدایت کی تلاش میں اگر ہے، تو یہ کتاب اللہ کی کتاب اس کے لیے شفا ہے. اس کے دل میں کفر کی بیماری ہے، شفا قرآن مجید ہے. اس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، شفا قرآن مجید ہے. اس کے دل میں گناہ سے محبت کی بیماری ہے، شفا قرآن مجید ہے. وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن مجید، یہ نصیحت، یہ شفا ہے ان ساری بیماریوں
ایمانیوں کے لیے جو دلوں سے متعلق ہے، جو سینوں سے متعلق ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اہل ایمان ہے، جو مومن ہے، جو اس پر ایمان لائیں گے، جو اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کی ہدایت کے مطابق راستے پر عمل کریں گے، اس نے جو جنت کا راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں گے، اس نے جو جہنم کی راہ بتائی ہے اس راہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، یہ رحمت کو پائیں گے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس کے بعد رب کریم نے کیا فرمایا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اس کا نزول اللہ کے فضل کے ساتھ ہوا ہے، یعنی اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے رحم فرمایا، اللہ نے اپنے پیار کا اظہار فرمایا، اللہ نے اپنی شفقت کا اظہار فرمایا، اللہ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اپنا راستہ دکھایا۔ بندے جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے، بندے جو ستاروں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، بندے جو چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے، بندے جو پتھروں کی عبادت کرتے تھے، بندے جو بندوں کے غلام بنے ہوئے تھے، اللہ نے ان پر شفقت فرمائی تو ان کو اپنا راستہ دکھایا۔ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نزول اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جسے انسان جمع کرتا ہے۔ انسان کسے جمع کرتا ہے؟ انسان مال و دولت کو جمع کرتا ہے، انسان اپنی اولاد پر خوش ہوتا ہے، میرا کنبہ بڑا، میرا قبیلہ بڑا، اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور دولت کے اوپر میری اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، اس کو جمع کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی صبح شام کر دیتا ہے۔ لیکن رب کریم نے کیا فرمایا ہے کہ انسان جس کے لیے تو زندگی صبح شام کرتا ہے، جس دولت کے پیچھے تو بھاگتا رہتا ہے، اس دولت سے زیادہ بہتر اگر کوئی چیز ہے یہ قرآن مجید ہے، اس لیے کہ یہ دولت تیری اس دنیا میں تیرے کام آئے گی، یہاں پر رہ جائے گی، ورثاء کے پاس رہ جائے گی، نہ تیرے قبر میں تیرے کام، نہ آخرت میں تیرے کام آئے گی، اور جتنی دولت ہوگی اس حساب سے تیرا محاسبہ بھی ہوگا۔ لیکن یہ قرآن مجید دنیا میں تیرا رہنما ہے، دنیا میں تیرا سرپرست ہے، دنیا میں تیرا ہاتھی ہے، قبر میں تیرا ساتھی ہے، قبر کی تنہائیوں میں تیرے ساتھ ہوگا، قبر کے اندھیروں میں روشنی ہو کر نور بن کر تیرے ساتھ رہے گا۔ پھر قیامت کے دن جب تو پولیس صراط پر جائے گا، قرآن تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، قرآن تیرے ساتھ نہیں چھوڑے گا، پولیس صراط پر بھی تیرے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ جنت کے اندر تجھے داخل کر دے گا۔ اس لیے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن مجید زیادہ بہتر ہے، جو چیز تم جمع کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر یہ قرآن مجید ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھے اور پڑھائے آنے والے ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جس کے پاس مال و دولت زیادہ وہ بہترین ہے، آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جس کا قبیلہ بڑا وہ بہترین ہے، آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا جس کا قد اونچا، جس کا رنگ گورا، جس کی دنیا کی شان و شوکت بڑی وہ پیارا نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کون بہتر ہے، جو قرآن کا طالب علم ہے یا قرآن کا عالم ہے، یا قرآن پڑھنے والا ہے یا قرآن پڑھانے والا ہے۔ یعنی اس کے اندر ہمیں کیا نصیحت دی ہے؟ اگر تم اللہ کا پیار چاہتے ہو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہو، یا تو قرآن کے طالب علم بن جاؤ، یا قرآن کے عالم بن جاؤ، یا قرآن کا پیغام پہنچانے والے بن جاؤ، یا پیغام لینے والے بن جاؤ۔ تیسرے مت بنو، منہ پھیرنے والے مت بنو، پیٹ پھیرنے والے مت بنو، قرآن کو پس پش ڈالنے والے مت بنو، قرآن کو ترک کرنے والے مت بنو، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بنو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب سے جو محبت کرتا ہے اللہ کی محبت کو پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جس محفل میں قرآن کا درس ہو رہا ہو، جس محفل
محفل میں قرآن بیان کیا جا رہا ہو، یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، فرمایا کہ چاروں طرف سے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، یہ حلقہ آسمان تک جاتا ہے، آسمان سے اس کے اوپر نور اور سکینت طاری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کون سی ایسی محفل ہوگی، اس سے پیاری کون سی محفل ہوگی جس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں؟ یہ قرآن کی محفل ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اطمینان ہے مجھے، یقین ہے مجھے، یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کی مجلس ہے، یہ قرآن کی مجلس ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پر فرشتے موجود ہوں گے، اللہ کی طرف سے انوار اور رحمتوں کی برسات ہوگی۔ ہم تو کسی دنیا کا تذکرہ کرنے نہیں بیٹھے ہیں، ہم تو اللہ کی کتاب کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث اور سنتوں کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوگی اس مجلس پر انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جس نے ایک حرف پڑھا اللہ کی کتاب سے، فلہ حسنۃ بعشر امثالها، اس کے لیے ایسی نیکی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا الف لام میم، الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف واللام حرف والمیم حرف، جس نے الف لام میم کہا اللہ نے اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی ہے، اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی ہے۔ بتائیے تو صحیح، اس دنیا میں کس کا کلام ایسا ہے جس کو پڑھنے سے ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے؟ یہ صرف اللہ کا کلام ہے، یہ صرف اس کا معجزہ ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اب ذرا ایک دعوت فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں، اب غور و فکر کی بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، پھر درست کرتا ہے، پھر اٹکتا ہے، پھر درست کرتا ہے، یعنی باوجود اٹکنے کے وہ تلاوت چھوڑتا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت جاری رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک قرآن کی تلاوت پر اجر ہے، ایک باوجود اٹکنے کی کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، اس کے بعد وہ دعوت فکر کی بات آپ سے عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا، اچھے لہجے میں قرآن کی تلاوت کرے گا، بہترین انداز کے اندر قرآن کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن معزز اور محترم فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس دنیا میں آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، قیامت کے دن جبریل کے ساتھ ہوں گے، میکائیل کے ساتھ ہوں گے، اسرافیل کے ساتھ ہوں گے، اسرائیل کے ساتھ ہوں گے، حملۃ العرش فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، محترم اور مبارک فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب دعوت فکر کی بات بھی سن لیجئے میرے بھائیوں اور دوستوں، ذرا سوچئے، ذرا سوچئے، یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے، ہدایت دینے کے لیے آئی ہے۔ اس کی صرف تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں دے رہے ہیں، اٹکنے پر دگنا اجر دے رہے ہیں، رواں پڑھنے پر قیامت کے دن عزت کے تاج پہنا رہے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ جو کتاب آئی ہدایت کے لیے ہے، اس سے جب ہم ہدایت حاصل کریں گے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ آئی ہدایت کے لیے ہے تو اس کی قرات پر اللہ اتنا اجر عطا فرما رہے ہیں، تو جب اس سے ہم ہدایت حاصل کریں گے، جب اس سے ہم پوچھیں گے قرآن تیرا اسلامی نظام معیشت کیا ہے، اے قرآن تیرا اسلامی نظام عدالت کیا ہے، اے قرآن تیرا اسلامی نظام معاشرت کیا ہے، اے قرآن تیرا اسلامی نظام حکومت کیا ہے، اے قرآن حقوق العباد کیا ہے، اے قرآن حقوق اللہ کیا ہے، اے قرآن ہماری زندگی کے لیے کیا رہنمائی ہے، اس رہنمائی کو جب حاصل کریں گے اللہ کتنا اجر دے گا۔ اور جب اس نظام کو نافذ کریں گے، اس قرآن کو نافذ کریں گے، اس کے سائے بابرکت کے تحت زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین کتنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے پر سایہ فگن ہوگا۔ قیامت کے دن جہاں عرش کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے پر بادل کی صورت میں سایہ فگن ہوگا۔ یہ بندہ میزان عدل پر جائے گا، قرآن اس کے ساتھ موجود ہوگا۔ یہ بندہ پل صراط سے گزرے گا، قرآن اس کے سر پر موجود ہوگا۔ یہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر آب کوثر پینے کے لیے آئے گا، قرآن اس کے سر پر موجود ہوگا۔ یہاں تک کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا، قرآن اس کے سر پر موجود ہوگا۔ یہ کون ہوگا جس کے ساتھ اتنا اکرام ہوگا؟ جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، جو دنیا میں قرآن کا علم حاصل کرتا تھا، جو دنیا میں قرآن کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج قیامت کے دن اسے پہنائیں گے، اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو قاری قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، جنت کی منازل چڑھتا جا، جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر خوشحالی سے، پیار سے، محبت سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آج بھی ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرتا رہے، جنت کی منازل چڑھتا رہے۔ جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہ تیرا آخری مقام ہوگا جنت الفردوس کے اندر۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے بتائیے تو صحیح اور کون سی کتاب ہے جو جنتوں کا یہ مقام ہمیں دلا سکے، جو جنتوں کی یہ سرفرازیاں ہمیں دلا سکے؟ یقیناً یہ اللہ کی ہی کتاب ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہم پر رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں، اللہ ہمارے ذہن اور دل کھولتا ہے۔ اس پر عمل کرتے ہیں، جنت کی منازل ہمارے لیے چڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، ہدایت کی واضح نشانی اس کتاب میں موجود ہے۔ والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ حق کا راستہ بھی بتاتی ہے، باطل کا راستہ بھی بتاتی ہے، انبیاء کا راستہ بھی بتایا ہے، نمرود اور شداد کا راستہ بھی بتایا ہے، موسیٰ کا راستہ بھی بتایا ہے، فرعون کا راستہ بھی بتایا ہے۔ حق کے راستے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ انسان کا کام ہے، چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، چاہے تو اللہ کا ناشکرا بندہ بنتا ہے۔ یہ کتاب ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، فرعون کی تباہی کا بھی ذکر فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، نمرود کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یعنی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا ذکر قرآن نے بیان کیا ہے۔ ان کی امتوں نے جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے منہ پھیرا دعوت سے، ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا ہے۔ ہم نے اہل ایمان کی نصرت فرمائی ہے، ہر مقام پر اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی ہے، اس مدد کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 3 مرتبہ فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدى، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس قرآن کو، تاکہ اس ہدایت کو غالب کر دے تمام ادیان باطلہ کے اوپر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے، تم نے مشرکوں کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ کرنی ہے۔ یہ قرآن مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن دبنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن اٹھانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن مجید محکوم بننے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن حاکم بننے
کے لیے آیا ہے. یہ قرآن مقتدی نہیں ہے, یہ قرآن امام ہے, قیادت کرنے کے لیے آیا ہے. امت کی قیادت کرے گا اور امت ساری امتوں کی قیادت کرے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان باطلہ پر. جتنی بھی اطاعتیں دنیا کے اندر ہیں ان ساری اطاعتوں پر غالب اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی ہوگی. یہی کتاب کا مقصد ہے, یہی بعثت مقصد ہے, یہی نزول کا مقصد ہے. اس کتاب کو غالب کیا جائے, اس کتاب کو قائم کیا جائے, اس کتاب کو نافذ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے بہت ساری اقوام کو عزتیں اور رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں اور بہت ساری اقوام کو ذلت اور رسوائی کے کھڑے میں پھینک دیا ہے. وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, کوئی ٹینک نہیں تھے ان کے پاس, کوئی میزائل ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی تیل کی دولت نہیں تھی, کوئی دنیاوی مادی اشیاء نہیں تھی. ایک چیز تھی, ایمان اللہ کی ذات کے اوپر. قرآن کو اپنا ایمان بنایا, اللہ نے زمین ان کے لیے مسخر کر دی, جہاں جاتے وہ فتح اور نصرت کے جھنڈے گاڑتے جاتے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب, اللہ نے بلند کر دیا ان کو اس کتاب کی وجہ سے. اور آج ہم 57 اسلامی ممالک ہیں, دنیاوی 70% وسائل کے مالک ہیں. تیل کی دولت ہمارے پاس ہے, ایٹم بم ہمارے پاس ہے, میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, 1.25 ارب سے 1.5 ارب کی افرادی قوت ہمارے پاس ہے, لیکن ذلت اور رسوائی ہے جو ہمارے ماتھے کا جھومر بنی ہوئی ہے. کشمیر میں ہم مظلوم ہیں, افغانستان میں ہم مظلوم ہیں, فلسطین میں ہم مظلوم ہیں, یمن اور شام میں ہم مظلوم ہیں, عراق میں ہم پر ظلم ہوتا ہے, الجزائر میں ہم کو دبایا جاتا ہے, ہندوستان میں ہماری مسجدیں شہید ہوتی ہے, بنگلہ دیش میں مسلمانوں کو پھانسیوں پر لٹکایا جاتا ہے, برما میں مسلمانوں کا قیمہ بنایا جاتا ہے, اور مسلمانوں کو جیلوں کے اندر, قید خانوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. چیچنیا کے اندر, بوسنیا کے اندر, کوسوو کے اندر, کہاں کہاں نہیں ہوا ہے ظلم مسلمانوں کے اوپر. عزیزان محترم, کیا وجہ ہے کہ ہر طرف سے ہم پر یہ حالت آ چکی ہے؟ ہم نے قرآن کو پس رش ڈالا ہے, ہم نے قرآن کو نافذ نہیں کیا ہے, ہم نے قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کی ہے. ہاں, قرآن کو ہم نے چومنے کے لیے رکھا ہے, ہاں قرآن کو ہم نے آنکھوں پر رکھنے کے لیے رکھا ہے, ہاں قرآن کو ہم نے سر پہ اٹھانے کے لیے رکھا ہے, ہاں قرآن کو ہم نے وعدے وعید اور عہد کے لیے رکھا ہے, ہاں قرآن کو ہم نے صرف برکت کے لیے رکھا ہے. کبھی اس سے ہدایت نہیں پوچھی, کبھی اس سے ہم نے معیشت نہیں پوچھی, کبھی اس سے ہم نے عدالت نہیں پوچھی, کبھی اس سے ہم نے قرآن سے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں پوچھا ہے. آج قرآن یعنی عجیب معاملہ ہے, عدالت کے اندر جج بھی مسلمان, وکیل بھی مسلمان, ملزم بھی مسلمان, مدعی بھی مسلمان, سامعین بھی مسلمان, سارے مسلمان. قرآن کو لایا جاتا ہے اور ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے لیے, بس ایک قسم کھانا ہے, قرآن کا کام پورا ہو گیا. اب قرآن مجید باہر چلا جائے گا, اب انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی ایک کتاب کھولی جائے گی, اس کے مطابق انسانوں کا فیصلہ ہوگا. اور ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف آپ کی بندگی کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں, کب کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, وذروا ما بقی من الربا, چھوڑ تو وہ سود رہ گیا ہے, فإن لم تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرتے, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارا معاشی نظام سودی ہے, ہم سودی نظام معیشت والے ہیں. ہماری سپریم کورٹ نے اجازت دے رکھی ہے کہ سودی نظام معیشت جاری رہے گا. ہم قرآن والے ہیں, ہم کیسے قرآن والے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو باغی ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو قرآن کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو سرکش ہے. یہ قرآن نے کافر کس کو کہا ہے؟ یہ قرآن نے سرکش کس کو کہا ہے؟ یہ قرآن نے باغی کس کو کہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ قرآن ہم دنیا میں پڑھیں گے، قرآن مجید قرآن خوانی کریں گے، یہ ہمارے لیے آخرت کی ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ طٰہٰ میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی کو ہم جکڑ کر رکھ لیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کو ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گے میرے رب مجھے آج آپ نے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میری تو آنکھیں تھی، میں تو دیکھا کرتا تھا، آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ رب کریم جواب میں فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی، میرا قرآن تجھ پر پڑھا جاتا تھا، میرا قرآن تیرے کو سنایا جاتا تھا، تو نے اس کو بھلا دیا تھا، تو نے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو نے اس کو حیثیت ہی نہیں دی تھی، تو نے اس کو کوئی عزت ہی نہیں کی تھی، تو نے اس کو ایسا کر دیا جیسے تو نے سنا ہی نہیں ہے، تو جانتا ہی نہیں ہے کتاب کو۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھلا دیا گیا ہے، آج تو سامنے موجود ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے دنیا کی زندگی میں قرآن کو عزت نہیں دی تھی، دنیا کی زندگی میں کتاب اللہ کو عزت نہیں دی تھی، دنیا کی زندگی میں قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا تھا، آخرت کے اندر کیسے عزت لینے آ گیا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اس لیے عزیزان محترم، قرآن کی کتاب ہے اور اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ رب کریم نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس کتاب کو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، خوف سے خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ اتنا بڑا، اتنی بڑی ذمہ داری ہے قرآن مجید کی، اور ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات ہے ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ کو خط آتا ہے چین سے، آپ کو خط آتا ہے چائنا سے، آپ کو خط ملتا ہے جاپان سے، آپ کو خط ملتا ہے ایسی زبان سے جو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو چومتے ہیں، آپ اس پر عطر کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، آپ خوبصورت جزدان میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، آپ گھر کے سب سے اونچے کمرے میں رکھتے ہیں، قسم کھانے کے لیے اس لفافے کو اٹھاتے ہیں۔ آپ ایسا سب کچھ نہیں کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس زبان کو جاننے والے کو ڈھونڈتے ہیں، اے بھائی مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ جب تک آپ کو اس کا مدعا سمجھ میں نہ آ جائے، جب تک وہ پیغام آپ تک نہ پہنچے، آپ کو سکون نہیں ملتا ہے۔ کبھی یہ بے قراری قرآن کے حوالے سے آئی ہے ہمیں کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کبھی اس کا ترجمہ بھی تو پڑھ لیں۔ یہ جو ہم ہر روز کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ عالمین سے کیا مراد ہے؟ الرحمن الرحیم کسے کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ جو میں روز ہر رکعت میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کبھی اس کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اس کو میں نے سوچا غور کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کبھی یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آتا ہے؟ کبھی یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اس کے فوائد کو نہیں سمجھتے، اس کی برکات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، تو اس طرح کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ یعنی وہ جو عرب تھے، عرب کا لغوی معنی ہے بولنے والا، عجم کا لغوی معنی ہے گونگے۔ وہ کہتے تھے کہ نحن العرب، ہم بولنے والے ہیں، ہماری زبان اتنی فصیح ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ دیگر زبانوں والے ہمارے سامنے ایسے ہیں جیسے گونگے، یعنی ان کی زبانیں چھوٹی، ہم اتنی بڑی زبان والے۔ قرآن ان کو چیلنج کرتا ہے، اچھا تم عرب ہو، تم قرآن مجید کی طرح ایک صورت تو بنا کر لے آؤ۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلام بنایا ہے، تم تو عرب ہو نا، تمہارا تو دعویٰ ہے کہ ہم اتنے بڑے عرب ہیں، اس طرح صورت تو بنا کر لے آؤ۔ قرآن مجید کے حوالے سے، ان قرآن مجید کے حوالے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہر سال
ایک میلہ لگتا تھا اور اس میلے کے اندر شعراء ادب رکھنے والے ادیب حضرات آتے تھے، اپنا شعری مجموعہ لے کر آتے اور جو پہلے نمبر پر آتا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا کہ اس کتاب کا، اس تحریر کا کوئی مقابلہ کر کے لے آئے۔ ہماری درس نظامی میں عالم کے کورس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے 7 معلقہ، 7 لٹکے ہوئے قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے، اس کا کوئی مقابلہ کر کے لے آئے۔ اب عرب کون ہے، عربی کس چیز کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں۔ یہ امرؤ القیس شاعر تھا، اس نے 7 قصیدے لکھے تھے، اس کے اتنے بڑے قصیدے تھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر چیلنج کے طور پر لٹکا دیے کہ اس طرح کوئی بنا کر لے آؤ۔ اب یہ کون لوگ ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ جب امرؤ القیس کو مارا جا رہا تھا، اس کے دشمن مار رہے تھے، تو اس نے کیا کہا، مجھے اتنی مہلت دو کہ ایک شعر لکھ دوں، وہ میری بیٹیوں کو دے دینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھ دو۔ اس نے شعر لکھا، یا ابنۃ امرؤ القیس ان اباکما قد قتلا، بس صرف یہ لکھا، اے امرؤ القیس کی بیٹیوں تمہارا باپ قتل ہو گیا ہے۔ قاتلوں نے دیکھا، کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم پہنچا دیتے ہیں۔ اس کو مار دیا اور گئے اور بیٹیوں کو جا کر دی، تو بیٹیاں بھی تو امرؤ القیس کی بیٹیاں تھی۔ کیا کہا انہوں نے کہ اس شعر کا ایک مصرع اور بھی ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ جوڑا بیٹھ کے غور و فکر کیا تو اس کا اگلا جملہ یہ بنایا کہ وَقَاتِلَاهُ لَدَاهُمَا، اس کے قاتل تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ عرب تھے، یہ زبان والے عرب تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کوثر لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لگائی کہ یہ ہے اللہ کی کتاب، اس کا کوئی مقابلہ ہے کسی کے پاس؟ تو جب آئے عرب کے بڑے بڑے بدیع، بڑے بڑے ادیب آئے، آ کر دیکھتے کہتے ہیں ھذا الکلام لیس لبشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، ہم انسان کے کلام کو جانتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کو معجزہ بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک وعلیک، یہ قرآن تیرے حق میں دلیل ہوگا یا تیرے خلاف دلیل ہوگا۔ اگر اس قرآن کو پڑھا ہوگا یہ قرآن تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ اے اللہ یہ قرآن پڑھنے والا تھا، اے اللہ یہ قرآن میں غور و فکر کرنے والا تھا، اے اللہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا، اے اللہ قرآن کے نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا تھا، اے اللہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا تھا۔ لیکن اگر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہ ہو تو قرآن کیا کہے گا قیامت کے دن؟ اے اللہ یہ بندہ قرآن مجید صرف قرآن خانے میں اٹھاتا تھا، یہ بندہ قرآن مجید صرف میت کے سامنے سورہ یاسین پلٹے کے لیے اٹھاتا تھا، یہ بندہ قرآن مجید صرف قسم کے لیے اٹھاتا تھا، یہ قرآن مجید برکت کے لیے اس نے گھر میں رکھا تھا، پڑھنے کے لیے اس نے کبھی قرآن مجید کو نہیں اٹھایا۔ تو بتائیے قرآن مجید ہمارے حق میں گواہی دے گا، ہمارے خلاف گواہی دے گا؟ اسی طریقے سے اعزائے محترم ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ قرآن مجید اجمال ہے، حضور کی سنت اس کی تشریح ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ حضور بتاتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ یعنی قرآن مجید اجمال ہے، اس کی تشریح، اس کی توضیح وہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ تو ہم 2 چیزوں کو تھامیں، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، دنیا میں ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جس کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ہمیں تجوید کے قواعد کو بھی سمجھنا چاہیے، قرآن کیسے پڑھتے ہیں اس بارے میں بھی ہمیں آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم میں سے ہر فرد شفاعت کا امیدوار ہے، ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ ہم سب اللہ سے دعا
دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت بھی فرمائیں گے، شکایت بھی فرمائیں گے قیامت کے دن۔ شفاعت کا ذکر تو حدیث میں ہے، لیکن شکایت کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور وہ ہماری شکایت کرنے والے ہو اور اللہ کی بارگاہ ہو، اس میں ہمارے خلاف مقدمہ ہو، مدعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بتائیے بچائے گا کون آپ کو؟ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اس آسرے پر ہم سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت کے دن جب ہماری شکایت کریں گے تو بتائیے بچائے گا کون ہمیں؟ اس لیے اس دنیا کے اندر قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا، قرآن کے ساتھ رشتہ استوار کرنا یہ لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملت القرآن، میری قوم کے معزز لوگوں کی پہچان یہ کہ قرآن کے حاملین ہوں گے، وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، وہ قرآن سے تعلق قائم کرنے والے ہوں گے، وہ قرآن کی محفلیں سجانے والے ہوں گے، وہ قرآن کے مفاہیم پر غور و فکر کرنے والے ہوں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے ہی در حقیقت اللہ والے، اللہ کے خاص بندے کہ جو قرآن کے ساتھ تعلق کرتے، قرآن کے ساتھ رشتہ استوار کرتے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات لکھی اپنی تفسیر معارف القرآن، فرماتے مقدمہ میں بات لکھی، فرمایا کہ جب میں نے 15 پارے کی تفسیر لکھ لی اور 15 پارے کی تفسیر لکھنے کے بعد میں بیمار ہوں، اتنا بیمار ہوا کہ خیال تھا کہ میں قرآن ختم نہیں کر سکوں گا۔ یکا یک اللہ پاک نے ذہن میں بات ڈالی کہ قرآن ختم کرنا مقصود نہیں ہے، قرآن میں زندگی ختم کرنی مقصود ہے۔ ہماری ساری توجہ ختم قرآن پر ہوتی ہے کہ کتنی ختم کر لی ہم نے، میت ہو جائے تو ہم اعلان کر کے کہتے ہیں جی 10 قرآن ختم کیے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، آپ کائے کو تو ہمیں اعلان کر کے بتا رہے ہیں 10 قرآن ختم؟ جس کے لیے کیے اس کو پتا ہے کہ کتنے کیے اور کتنے کیے ہیں اور کتنے قبول ہوئے ہیں، یہ الگ بحث۔ اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، لیکن اخلاص سے خالی عمل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، چاہے وہ پہاڑ کے برابر کیوں ہو۔ اس لیے عزیزان محترم، اگر ہم ختم قرآن کی جگہ قرآن کے سائے میں زندگی ختم کرنے پر زور دیں تو ہماری آخرت خود آسان ہو جائے گی، قرآن ہمیں پکڑ کر نکالے گا سارے راستوں سے۔ پھر ہمیں بخشنے کے لیے قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، قرآن خود ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ لیکن کب؟ کہ جب ہم اس دنیا میں قرآن کو پڑھنے والے، اس دنیا میں قرآن کو سمجھنے والے ہو، اس دنیا میں قرآن مجید کے ساتھ رشتہ استوار کرنے والے ہو۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ذکر فرمائی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قاضی بنایا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے والا بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا قرآن مجید میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ہمیں تو صرف ایک آیت یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہر محفل میں ہم یہی پڑھتے ہیں، یہی سنتے ہیں، کبھی ہم نے یہ پڑھا ہی نہیں، کبھی ہم نے یہ سنا ہی نہیں کہ قرآن نے یہ بھی تو فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ہرگز نہیں، اللہ فرما رہے ہیں، میں نہیں، آپ نے، کسی بزرگ کا قول نہیں، اللہ کا فرمان ہے، اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، کبھی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مما قضیت، پھر اس کے بعد اس فیصلے پر تنگی بھی محسوس نہ کرے اپنے دل کے اندر، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور سر خم تسلیم کرے۔ 3 شرائط ایمان کی بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ہوں گے، حضور کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا، حضور کے فیصلے پر کوئی اعتراض، کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی ہوگی، یہ ایمان کی شرط۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، اور اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اپنے نام کی قسم کھا کر فرمایا۔ آپ ایک بات کہتے ہیں یہ نہیں کروں گا، یہ ایک بات ہوتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا، اس بات کی شدت کو بیان کرتے ہیں آپ اللہ کی قسم کھا کر کہ اب تو میں نے اللہ کی قسم بھی کھا لی، اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں کروں۔ اب مجھے بتائیے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ اللہ رب العالمین تو یہ فرمائے کہ لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہے، اپنے نام کی قسم کھا کر کے تو یہ مومن نہیں ہے، اس کے بعد ہمارا نظام عدالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، ہمارا نظام معیشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، ہمارا نظام معاشرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نہیں ہے، ہمارا نظام حکومت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نہیں ہے، تو بتائیے ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کس بنیاد پر ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہیں گے؟ اے اللہ آپ نے تو سود سے منع کیا تھا لیکن ہمارا کاروبار سودی تھا، اے اللہ آپ نے تو کہا تھا قرآن کے مطابق فیصلے کرو، نہیں کرو گے تو کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، منافق ہو، اللہ کے دشمن ہو، ہم یہ سب چیز تھے، آپ کی کتاب کے متعلق فیصلے نہیں کرتے۔ آپ نے ہمیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے اہل ایمان اللہ کے ہاں قبول ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرو، سب سے بہترین نمونہ حضور کی زندگی ہے، ہم نے حضور کی زندگی کو سائڈ میں رکھا، یعنی کتنی عجیب جنت آپ کے لیے گواہی دے کہ اللہ یہ جسم کے عذاب کی گواہی دیں گے کہ اللہ یہ بندہ اتنی دیر یہاں تیرا کلام سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنی زندگی کی ساری مصروفیات چھوڑ کر تیرے کلام سننے کے لیے بیٹھا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ دل کی قوت ہے، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، تو یہ تو ہمارے بارے میں ہمارے حق میں گواہی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب